معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا کا خطرہ جان بوجھ کر کم ظاہر کیا، ٹرمپ کا حیرت انگیز اعتراف۔ بزم صدف کویت کا 12 ستمبر کو عالمی آن لائن مشاعرہ۔ شام پر اسرائیل کا حملہ ناکام، کئی میزائل تباہ۔ ہند جاپان باہمی فوجی معاہدے پر دستخط۔ ہندوستان اور چین کے مابین سرحدی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، 5 نکاتی فارمولے طے۔ سوشل میڈیا پر دجوں کے خلاف تبصرے ناقابل قبول، روی شنکر۔ گاؤں کے مضبوط ہونے سے ملک قوی ہوگا، مودی۔ کنگنا رناوت شیو سینا دراصل سونیا سینا میں تبدیل ہو گئی۔ کنگنا کی حمایت میں اترے سادھو سنت، ادھو ٹھاکرے سے کہا ایودھیا میں قدم نہ رکھیں ورنہ۔ اعظم خان کی ریسٹورنٹ پر انہدامی کارروائی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے لگائی روک۔ بنگلورو طوفانی بارش میں ڈوب گیا، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، مکانات میں سیلابی پانی داخل، آئندہ 5 دنوں تک باران رحمت کی پیش گوئی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جگن موہن ریڈی حکومت خواتین کی ہمہ جہتی ترقی کی پابند عہد، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے 698 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 35,269 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ کورونا کا خطرہ جان بوجھ کر کم ظاہر کیا، ٹرمپ کا حیرت انگیز اعتراف۔ صدر ٹرمپ جھوٹ بولتے رہے اور کورونا وائرس امریکی عوام میں پھیلتا گیا، جو بائیڈن۔ امریکی صدر نے کورونا کے مہلک ہونے کے معاملے پر اپنی ہی قوم کو بری طرح گمراہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے کورونا وبا کا خطرہ جان بوجھ کر کم کر کے ظاہر کیا اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان کا مقصد افراتفری پھیلنے سے روکنا تھا۔ صدر ٹرمپ کا معروف صحافی باب ووڈ وارڈ کو فروری مارچ میں دیے گئے تفصیلی انٹرویو کا کچھ سنسنی خیز حصہ سامنے آ گیا۔ بزم صدف کویت کا 12 ستمبر کو عالمی آن لائن مشاعرہ۔ اردو زبان و ادب کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سرگرم بزم صدف انٹرنیشنل کویت شاخ کے زیر اہتمام آئندہ 12 ستمبر کو عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں کویت، جرمنی، برطانیہ، سعودی عرب اور ہندوستان سمیت بیرون ملک کے 1 درجن سے زائد مشہور شعراء اور شاعرات شرکت کریں گی۔ بزم صدف کے ڈائریکٹر پروفیسر صفدر امام قادری نے بتایا کہ گزشتہ برسوں میں متعدد مواقع سے کویت میں مقیم اردو زبان و ادب سے متعلق سرگرم شخصیات سے اس شاخ کے قیام کے بعد سے تبادلہ خیال کا سلسلہ رہا۔ شام پر اسرائیل کا حملہ ناکام، کئی میزائل تباہ۔ اسرائیل نے جمعہ کی صبح شام کے صوبہ حلب پر میزائلی حملہ کیا، جسے شامی فوج نے ناکام بنا دیا۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی فوج نے حلب شہر کے قریب السفیرہ علاقے میں اسرائیل کے میزائلی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کو نشانہ بنا کر فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ہند جاپان باہمی فوجی معاہدے پر دستخط۔ ہندوستان اور جاپان کے درمیان برسوں کے مذاکرات کے بعد باہمی فوجی شعبوں میں معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ خطے میں چین کی فوج کے ساتھ کشیدگی میں تشویشناک اضافے کے پس منظر میں یہ معاہدہ اہمیت کا حامل ہے۔ معتمد دفاع اجے کمار اور جاپان کے سفیر سوزوکی ستوشی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ہندوستان اور چین کے مابین سرحدی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، 5 نکاتی فارمولے طے۔ مشرقی لداخ میں ہندوستان اور چین کے مابین حقیقی کنٹرول لائن LAC پر فوجی کشیدگی کے درمیان روس، ہندوستان اور چین کے سہ طرف پلیٹ فارم RIC کے تحت ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور چین نے سرحدی تنازع کو کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، نیز دونوں ممالک کے مابین 5 نکاتی فارمولے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یہاں ٹویٹ کر کے معلومات دی کہ انہوں نے RIC وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر ججوں کے خلاف تبصرے ناقابل قبول، روی شنکر۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے سوشل میڈیا پر ججوں کو لے کر کیے جا رہے ذاتی تبصروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک انگریزی اخبار میں لکھے اپنے مضمون میں روی شنکر پرساد نے الزام لگانے کے اس نگیٹو ٹرینڈ پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ججوں کو لے کر کیے گئے یہ ذاتی تبصرے برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ گاؤں کے مضبوط ہونے سے ملک قوی ہوگا، مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کو دیہی علاقوں کو خوشحال بنانے کا منصوبہ بتایا اور کہا کہ گاؤں کے مضبوط ہونے سے ہی ملک مضبوط ہوگا۔ مودی نے جمعرات کو آن لائن توسط سے بہار سمیت 21 ریاستوں میں پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کا آغاز کرنے کے بعد بھوجپوری زبان میں اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے کہا، روا سبھے کے پرنام با، دیش و خاطر، بہار خاطر، گاؤں کے زندگی آسان بناوے خاطر۔ نسلیں اگر ملنا شروع ہو جائیں، ان کے سواستھ کی جانچ بھی آسانی سے سمبھو ہو جائے، اور جس کی دشا میں بہار سرکار بھی کافی پریاس کر رہی ہے، گریراج جی کے نیترتو میں بھارت سرکار بھی انیک نئے پرکلپ چلا رہی ہے، مجھے وشواس ہے ان ساری چیزوں کا بہت بڑا لابھ ملے گا آپ کو، اور آپ جیسے پشو پالک نشچت ہی دیش کی ارتھ ویوستھا میں ایک نئی طاقت بنیں گے۔ کنگنا رناوت شیو سینا دراصل سونیا سینا میں تبدیل ہو گئی۔ شیو سینا پر ایک اور حملے میں اداکارہ کنگنا رناوت نے جمعرات کے روم پارٹی کو اپنے نظریات سے روگردانی کرنے اور سونیا سینا میں تبدیل کرنے کا مرد الزام ٹھہرایا ہے۔ ٹویٹر کے حوالے سے کوئن کی اداکارہ نے لکھا کہ جن نظریات پر بالا صاحب ٹھاکرے نے شیو سینا کھڑی کی تھی اقتدار کے لیے، آج انہوں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ جن گنڈوں نے میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے، اس کو مجالس مقامی نہ کہیں، اس انداز میں آئین کی توہین نہ کریں۔ کنگنا کی حمایت میں اترے سادھو سنت ادھو ٹھاکرے سے کہا، ایودھیا میں قدم نہ رکھیں ورنہ۔ مہن نریندر گیری کا کہنا ہے کہ کنگنا بہادر بیٹی ہیں جنہوں نے بالی ووڈ کے مافیاؤں اور ڈرگ مافیاؤں کے اندر کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس سے بالی ووڈ کے مافیا ڈر گئے ہیں اور حکومت کے بھی قدم اکھڑ رہے ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت اور شیو سینا کے درمیان تنازع دن بدن طول پکڑتا جا رہا ہے۔ BMC کے ذریعے دفتر کا ایک حصہ توڑے جانے سے ناراض کنگنا جہاں ادھو کے خلاف سخت طور اختیار کیے ہوئے ہیں، وہیں ایودھیا کے سادھو سنت بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ادھو ٹھاکرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اعظم خان کی ریسٹورنٹ پر انہدامی کارروائی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے لگائی روک۔ پریاگ راج سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق منسٹر محمد اعظم خان اور ان کی فیملی کو اس وقت منگل کے روز کچھ راحت ملی جب الہ آباد ہائی کورٹ نے سماج وادی پارٹی لیڈر کی بیوی تنظیم فاطمہ سے منسوب ایک ریسٹورنٹ جس کا نام ہم سفر ہے اس کو انہدام پر روک لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ انہدام کے احکامات اتر پردیش حکومت کی جانب سے جاری کردہ انہدامی کارروائی کے احکامات کے خلاف تنظیم فاطمہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر جسٹس SK گپتا اور جسٹس پیوش گوئل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مذکورہ احکامات جاری کیے ہیں۔ بنگلورو طوفانی بارش میں ڈوب گیا، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، مکانات میں سیلابی پانی داخل، آئندہ 5 دنوں تک باران رحمت کی پیش گوئی، ساحلی علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری۔ شہر گلستان بنگلورو آج اور کل رات ہوئی موسلا دھار طوفانی بارش سے مکمل طور پر دھل گیا۔ کندتی اور آسمان نقش بنائے گرجدار بجلی کے شقماق کے نظاروں کے ساتھ ہوئی بارش سے شہر کے کئی علاقے جل تھل ہو گئے۔ زبردست بارش کی وجہ سے بنگلورو کے کئی علاقوں کی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں، مکانات میں پانی داخل ہو گیا، راستے لبریز اور سڑکیں سیلاب زدہ ہو گئیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ GMR حیدرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے نے کووڈ-19 وبائی امراض کے مابین بین الاقوامی ہوائی رابطے کو دوبارہ شروع کرنے کی
مرکزی حکومت کی کوششوں کے تحت جمعرات کو ہوائی نقل و حمل کے بلبلوں کے تحت دبئی سے اپنا براہ راست رابطہ دوبارہ شروع کیا۔ جی ایم آر حیدرآباد بین الاقوامی اڈے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی سے پہلی پرواز جمعرات کو صبح 8:25 کو حیدرآباد سے صبح 10 بجے پہلی روانگی کے ساتھ پہنچی۔ جگن موہن ریڈی حکومت خواتین کی ہمہ جہتی ترقی کی پابند عہد، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست بھر میں آج وی ایس آر آسرا پروگرام کا آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر وی ایس آر کانگریس پارٹی آفس میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا نے کہا کہ ریاستی حکومت خواتین کو تمام شعبوں میں ترقی دینے کے عہد کی پابند ہے۔ خواتین کو معاشی طور سے خود متکلف بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ మన కడప నియోజకవర్గానికి మనం సంబంధించి మనకు సంబంధించిన 3661 ఏదైతే డ్వాక్రా సంఘాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకందరికి కూడా పూర్తిగా రుణం 130 కోట్ల రూపాయల 73 లక్షల రూపాయలు ఈ రుణం ఉంది। దానికి మొదటి విడత కింద మరి ఇవాళ 32 కోట్ల 68 లక్షల రూపాయలు మరి కొద్ది నిమిషాల్లోనే మీ అకౌంట్ ఎప్పుడో ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా మీ ఏదైతే మీ సెల్ ఫోన్లకు మీకు మెసేజ్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది। మరి ఇవాళ దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ ప్రతి మహిళ కూడా లక్షాధికారి చేయాలి, వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను పెంచాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగానే మరి ఇవాళ మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు నిత్యం మహిళల గురించి ఆలోచిస్తూ మరి ప్రతి సంక్షేమ పథకంలో కూడా మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ ఇవాళ ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి। ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے 698 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 35,269 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 698 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 35,269 ہو چکی ہے۔ آج 1159 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال 27,132 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ آج تک 362 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی